لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك نحمده ونصلي على رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل امت مسلمہ کو اور خصوصی طور پر اسلام ٹی وی اردو کے تمام ناظرین کو دلی عید مبارک۔ اللہ تعالیٰ اس مبارک دن میں ہمارے ہر عمل کو جو ہم نے اللہ کی رضا کے لیے کیا، ہمارے نوافل کو، ہمارے روزوں کو، جن لوگوں کو حج کی سعادت نصیب ہوئی ہے ان کے حج کو، اور ہم سب کی قربانیوں کو، ہر کمی کو پورا فرما کر اور ہر غلطی کو معاف فرما کر اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ آج بات کریں گے ہم اسی حوالے سے، عید کا دن ہے، خوشی کا دن ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے یہ تحفہ دیا گیا ہے عید کی صورت میں کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں، خوشی کا اظہار کریں۔ اب خوش ہونے کے مختلف طریقے ہیں، ہر شخص کے نزدیک خوشی کا تصور سلائٹلی مختلف بھی ہو سکتا ہے۔ دین اسلام میں خوشی کا جو سب سے بڑا مقصد ہے اور خوشی کا جو سب سے بڑا مرکز ہے وہ یہ کہ ہم اپنی خوشی میں دوسروں کو شامل کریں اور ہمارا مقصد رضائے الہی ہو۔ ہماری خوشی اس صورت میں ہے کہ ہم اپنے رب کو راضی کریں۔ جب ہمارا رب ہم سے راضی ہو جاتا ہے، جو کل کائنات کا خالق، مالک اور یوم الدین یعنی آخرت کے دن کا مالک بھی ہے، تو بس پھر سب مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ اللہ راضی ہے تو خوشی ہی خوشی ہے۔ عید کیا ہے ناظرین؟ تھوڑی سی اس پر بھی بات کر لیتے ہیں۔ عید کہتے ہیں لوٹ کر آنے کو، عود کرانا، یعنی وہ دن جو بار بار آئے۔ ہر شریعت میں، ہر معاشرے میں، اور اگر ہم مذہبی اعتبار سے بات کرتے ہیں تو ہر مذہب میں سیلیبریشن یا عید کا تصور یا کانسیپٹ موجود ہے۔ مختلف ریزنز ہیں خوشیاں منانے کے، مختلف طریقے ہیں ان کو سیلیبریٹ کرنے کے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کو دو عظیم دن خوشی منانے کے لیے دیے گئے ہیں، اور وہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ ہیں۔ عید الفطر جو اللہ کے حکم سے ماہ رمضان کے روزے مکمل کرنے کی اور بخشش کی خوشی میں شکرانے کے طور پر ہم مناتے ہیں، اور عید الاضحیٰ ہم یاد کرتے ہیں ایک عظیم واقعے کو جو منسوب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے۔ کس طرح اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے انہوں نے اپنی سب سے قیمتی چیز کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرنے کا، یا یوں کہیے کہ قربان کرنے کا ارادہ فرما لیا، اس پر استقامت سے قائم بھی رہے۔ تو یہ سنت ابراہیمی جسے ہم قربانی کہتے ہیں۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس میں خوشی کی بات کیا ہے؟ تو خوشی کی بات اس میں دراصل یہ ہے کہ ایک تو ماہ ذی الحجی اللہ کی طرف سے ہمارے لیے تحفہ ہوا۔ آپ سنتے رہے ہوں گے، اسلام ٹی وی اردو نے بھی بہت بہترین پروگرامز پیش کیے ہیں آپ کی آگاہی کے لیے، آپ کی انفارمیشن کے لیے، آپ تک بات پہنچانے کے لیے کہ کیا فضائل تھے ذی الحج کے، کہ جو حاجی نہیں ہے وہ بھی بیٹھے بیٹھے اپنے گھر میں ان 10 دنوں میں اجر و ثواب حاصل کر رہا ہے۔ حاجی تو کیا ہی کہنا ہے، الحمدللہ جسے سعادت حج نصیب ہو جائے، لیکن ہم عام امت مسلمہ کی بات کر رہے ہیں کہ ایک تو آپ کو ان 10 دنوں میں اجر و ثواب کتنا زیادہ ملتا ہے۔ عرفہ کے روزے کا اجر و ثواب کتنا ملتا ہے کہ ایک سال آنے والے اور ایک سال گزشتہ کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ پھر قربانی، کیا اس میں آپ کو ثواب حاصل ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان قربانیوں کی کیا اہمیت ہے، یہ کیا ہیں؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ہمارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین فرماتے ہیں ہمیں اس میں کیا ملے گا، یعنی اگر ہم یہ عمل کریں گے، سنت ابراہیمی کو دہرائیں گے تو ہمیں کیا ملے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا خون تمہارے خون کا، اس کا گوشت تمہارے گوشت کا، اس کی ہڈیاں تمہاری ہڈیوں کا، اور اس کے بال تمہارے بالوں کا فدیہ ہیں. جب ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کی رضا کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے، اور جس لمحے قربان کیا ہی چاہتے تھے، گردن پر چھری پھیرنے ہی والے تھے کہ اللہ کا حکم آ گیا کہ ٹھہریے، ہمیں آپ کے بیٹے کی قربانی نہیں چاہیے، ہمیں تو بس آپ کا یہ امتحان مقصود تھا تاکہ اس امتحان کو رہتی دنیا تک کے انسانوں کے لیے مثال بنایا جائے. اب کیا کمال ہوا، اس میں دو باتیں اہم ہو گئی. ایک یہ کہ اگر ابراہیم علیہ السلام سے وہ قربانی لے لی جاتی، اور اگر ہم سے پھر یہ حکم ہم پر آ جاتا اور ہم سے یہ کہا جاتا کہ ہم بھی اپنا سب سے محبوب، اور سب سے محبوب میں اولاد کا ہی ہم تذکرہ کرتے ہیں، اپنی اولاد کو راہ خدا میں قربان کریں، تو ہم میں سے کون اس کی استطاعت رکھتا. ایک خوشی تو یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی جگہ مینڈھا بھیج دیا، وہ دمبا بھیج دیا، جو کمپنسیشن ہو گیا، نعم البدل ہو گیا، جو کفارہ ہو گیا، جو فدیہ ہو گیا حضرت اسماعیل علیہ السلام کا. اور دوسری خوشی کی بات اس میں یہ ہے کہ جو جانور ہم اللہ کی رضا کے لیے ذبح کرتے ہیں، قربان کرتے ہیں، وہ جانور ہمارے گناہوں کی مغفرت کا سبب بنتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت فرماتی ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ اپنی قربانیوں کو خوش دلی سے ادا کرو، کیونکہ یہ قربانیاں تمہارے گناہوں کا کفارہ بن جائیں گی، جہنم سے تمہارے لیے آڑ ہوں گی، اور یہ قربانیاں اپنی کھال، اپنے کھر، اپنے بالوں سمیت آئیں گی. اس کا مطلب کیا ہے؟ کھال کھر بالوں سمیت آئیں گی، مطلب ایک ایک چیز کا اجر عطا کیا جائے گا. ایسے ہی حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا، اور راوی ہیں اس کے حضرت علی کرم اللہ وجہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے فاطمہ، جب آپ کی قربانی پیش کی جائے تو اس کے سامنے کھڑی ہو جائے، کیونکہ قربانی کے جانور کے خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ قربانی کرنے والے کی مغفرت فرما دیتے ہیں، اس کی بخشش ہو جاتی ہے. تو اب سوچئے کہ یہ کتنا آسان سودا ہے. سال میں ایک بار ماہ ذی الحج میں یوم النحر میں ایک جانور ذبح کرنا ہے، اور نیت کیا کرنی ہے؟ اللہ کی رضا، اللہ کے لیے. ان الصلاۃ ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین. نیت یہ ہے کہ یا اللہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا صرف اور صرف آپ کے لیے. آپ نے یہ نیت کی کہ میرا یہ فعل، میرا یہ عمل، میری یہ قربانی، میرا یہ نظر کرنا، میرا یہ صدقہ کرنا، یا اللہ صرف آپ کو راضی کرنے کے لیے ہے، ہمیں دنیا کو نہیں دکھانا. ابھی بہت سے لوگوں میں، بہت سے معاشروں میں یہ ایک کمپٹیشن بن جاتا ہے. لوگ کہتے ہیں ہم قرض لے کے قربانی کر لیں، یہ نہ ہو کہ دوسرا کہے کہ یہ لوگ تو اتنے مالی طور پر تنگ حال ہیں کہ انہوں نے قربانی نہیں کی، وہ کیا کہے گا، فلاں کیا سوچے گا. یہ جو ٹرینڈ ہے، یہ جو سوچ ہے، یہ بالکل مثبت سوچ نہیں ہے. جب ہم کوئی کام کریں اور جسے ہم عبادت کا درجہ دیتے ہیں، جسے ہم اپنے دین کا حصہ سمجھتے ہیں، عبادت سمجھتے ہیں، تو اس میں ہمیں اگر خالصتاً اللہ کی رضا کا احساس نہیں رہتا کہ اس میں میرا مقصد کیا ہے، اپنے آپ کو بھی دھوکہ نہیں دینا اور لوگوں کو بھی دھوکہ نہیں دینا. مقصد اللہ کی رضا ہے. دنیا تو کبھی راضی نہیں ہوگی آپ سے، دنیا کو راضی کرنے کی تو فکر بھی نہ کریں. اللہ سبحانہ و تعالی کا حکم ہے کہ دنیا، جس شخص نے دنیا کے پیچھے دوڑنے کی کوشش کی، اس سے آگے ہی بھاگتی رہے گی، اور جو آخرت کے پیچھے دوڑے گا دنیا اس کے قدموں میں آ گرے گی. تو یہ خیال رکھیے، اللہ کی رضا کے لیے قربانی کریں. اللہ کی رضا کے لیے ہم جانور قربان کرتے ہیں، اور اللہ کی شان دیکھیں، اس کا کرم دیکھیں. اور عام صدقہ جب ہم کرتے ہیں، عام طور پہ جو ہم کہتے ہیں نا ہم نے صدقہ کیا ہے، خیرات کیا ہے، تو اس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ وہ صدقہ خیرات ہم تقسیم کر دیتے ہیں مساکین میں، محتاجوں میں، فقراء اور ضرورت مندوں میں. لیکن قربانی ایک ایسا صدقہ ہے
کہ تعلیمات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے پتہ چلتا ہے آپ چاہیں پورا کا پورا گوشت اگر آپ ضرورت مند ہے رکھ لیں، چاہیں پورا کا پورا گوشت تقسیم کر دیں، آپ چاہیں تو اس میں سے خود بھی کھائیں، دوست احباب رشتہ داروں کو بھی کھلائیں اور مساکین میں بھی تقسیم کریں۔ اب یہ انسان کی اپنی نیت ہے، وہ خود یہ تصور بنائے گا، وہ خود یہ جائزہ لے گا کہ آخر میں نے یہ قربانی کیوں کی ہے۔ اگر ہمیں ایک اجازت دے دی جاتی ہے کہ ہم قربانی کا سارا گوشت خود بھی رکھ سکتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں کہ یہ کیسی قربانی تھی کہ ہم نے جانور ذبح کیا، خود ہی کھا پی لیا، پھر بھی اللہ ہم سے راضی ہو گئے۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو مساکین ہیں، جو افورڈ نہیں کر سکتے، پورے سال گوشت نہیں کھا سکتے، اور پھر اگر وہ اللہ کی رضا کے لیے قربانی کا جذبہ رکھتے ہوئے قربان کرتے ہیں جانور کو تو وہ کھا بھی سکتے ہیں، رکھ بھی سکتے ہیں۔ لیکن جو لوگ ماشاءاللہ اللہ نے انہیں عطا کیا ہے، نوازا ہے، وہ ان نعمتوں سے پورے سال لطف اندوز ہوتے رہتے ہیں، تو ان کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم اپنی خوشی میں ان لوگوں کو شامل کریں جو مساکین ہیں، نادار ہیں۔ اب دیکھیے ہماری دونوں عیدوں کا کانسیپٹ یہی ہے۔ انفیکٹ اگر میں یہ بات کہوں تو آپ اس سے ایگری کریں گے کہ دین اسلام میں ہر عبادت جا کر لنک ہو جاتی ہے خدمت خلق سے۔ ہمیں عبادت کا حکم جو دیا گیا، ہمیں جو ٹرین کیا گیا ہے نمازوں کے لیے، روزوں کے لیے، یہ تمام، اور زکوٰۃ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ لوگوں کا حق ہے۔ حج میں بھی سخاوت بھی کرتے ہیں، مال خرچ کرتے ہیں، عبادت بھی کرتے ہیں۔ ہر عبادت کا رخ جو ہے، ہر عبادت کا قبلہ اگر میں کہوں کہ وہ کیا ہے تو اللہ کی رضا تو ہے مگر خدمت خلق ہے۔ عید الفطر میں بھی اللہ کے حبیب نے فطرانہ رکھا کہ عید کی نماز سے پہلے آپ صدقہ فطر ادا کریں۔ دیکھ رہے ہیں، غور کر رہے ہیں کہ صدقہ فطر دیں اور پھر بارگاہ الہی میں حاضر ہوں تاکہ اللہ آپ کے روزوں کو قبول فرمائے، تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی عبادات کو قبول فرمائے۔ عید الاضحیٰ میں بھی یہ دیکھیے کہ قربانی کی، اگر مساکین کا حق ادا نہیں کرتے ہم، اللہ کے نبی کی سنت کو دیکھیے، گو کہ اجازت ہے کہ آپ خود بھی کھائیں، اس میں سے عزیز رشتہ داروں کو بھی کھلائیں، اس کے باوجود حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ 100 اونٹ ذبح کیے جائیں۔ ہم نے حدیبیہ میں اللہ کے نبی کے حکم سے 100 اونٹ ذبح کیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب گوشت تقسیم کر دو، پھر کھالیں تقسیم کر دو، کھر تقسیم، یعنی ہر چیز اس کی تقسیم کر دی گئی۔ صدقہ یہ ہے، سخاوت یہ ہے، جو اجر و ثواب کے لیے عمل کرتا ہے تو پھر اس کا انداز یہ ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں تو کھاتا ہی رہتا ہوں الحمدللہ۔ ہاں برکت کے لیے، خوشی کے لیے اس میں سے کچھ کھا لینا، رکھ لینا اچھی بات ہے، نہیں تو سارا کا سارا تقسیم کریں۔ اپنی قربانی کے موقع پر اپنے آس پاس کے، اپنے اطراف کے لوگوں کو دیکھیں۔ اکثر ہمارے بہن بھائی یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ کئی ممالک میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں کوئی ایسا شخص نظر نہیں آتا جس کو ہم گوشت دیں، یعنی وہ ہمیں ضرورت مند یا مساکین نہیں نظر آتے۔ تو یہ جو ایک ٹرینڈ ہے یا یہ جو ایک ہم نے سوچ لیا ہے کہ ہم اپنے دوست احباب کو یا اپنے خوشحال رشتہ داروں کو نہیں دے سکتے، یہ بھی درست نہیں ہے۔ قربانی کا گوشت آپ اپنے دوست احباب عزیز رشتہ دار سب کو دے سکتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی جس نے قربانی کی تھی ہم نے اس کو نہیں دیا، یا کچھ لوگ خود ہی کہہ دیتے ہیں ہم تو خود قربانی کریں گے، ہمیں مت دینا۔ یہ ساری ریسٹرکشنز یہ کوئی شرعی معاملات نہیں ہیں۔ یہ آپ اس صورت میں اس کا امپلیمنٹیشن کر سکتے ہیں جب آپ کے پاس مساکین موجود ہوں اور آپ سمجھتے ہیں کہ بہت سارے ضرورت مند لوگ موجود ہیں تو پہلے انہیں دیجیے، اور اس کے بعد اگر بچ رہے آپ کے پاس پھر بھی گنجائش ہے، پھر آپ اپنے دوست احباب یا اپنے اوپر اس کو ان میں تقسیم کر دیجیے، خود کھا لیجیے۔ لیکن یہ سوچ کر کہ انہوں نے تو خود قربانی کی ہے یا یہ تو صاحب حیثیت ہیں، انہیں نہیں دینا، بیٹھے رہتے ہیں ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے کہ کہاں پر ہم گوشت کو تقسیم کریں۔ دعوتیں کریں، ہاں لاک ڈاؤن کی جو ریسٹرکشنز ہیں وہ ہر شخص اپنے ایریا، اپنے کنٹری، ان کے حساب سے جو SOPs ہیں ان کو فالو کرے گا۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حج جیسی عبادت جو کہ زندگی میں ایک بار فرض ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حق ہے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجِّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اللہ کا حق ہے یہ کہ تم میں سے جو استطاعت رکھے ایک بار اس کے گھر آئے۔ اس پہ بھی حکم ہو گیا کہ اگر استطاعت نہیں ہے، اب استطاعت نہیں ہونے کو حدیث مبارکہ میں پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت سے بیان فرما دیا۔
صاحب استطاعت، مالی خرچہ بھی آ گیا، جسمانی صحت بھی آ گئی، راستے میں کوئی وبا نہیں ہے، کوئی جنگ نہیں ہے، جان کا خطرہ نہیں ہے. تو یہ پینڈیمک یا جو اللہ نہ کرے اس قسم کے مسائل جو زندگی میں مختلف جگہوں پر پیدا ہوتے ہیں، اگر وہ سبب بن جاتے ہیں حج کی، رکاوٹ بن جاتے ہیں سفر حج کی، تو اللہ کی طرف سے ہے، ہم اس کو فالو کریں گے. تو یہ سوچئے کہ جب حج جیسی عبادت رک گئی اور آپ ایک طرف بیٹھ گئے، تو باقی کاموں میں تو پھر زیادہ اس چیز کا خیال رکھنا ہے، احتیاط کرنا ہے. زندگی اور موت بے شک اللہ کی طرف سے ہے، لیکن احتیاط اور پرہیز اور علاج ہمارے دین کا حصہ ہے. اللہ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دفعہ کچھ اصحاب نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو ہم پرہیز کرتے ہیں کیا یہ تقدیر کے خلاف نہیں، توکل کے منافی نہیں ہے؟ یعنی یہ تو ایسی بات ہے کہ ہم شاید اللہ پر اعتبار نہیں کرتے، توکل نہیں کرتے، بھروسہ نہیں کرتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا یہ بھی تو تقدیر ہے. یعنی پرہیز کریں، علاج کریں، مگر مالک کل جو ہے، جو قادر مطلق ہے، وہ اللہ کی ذات ہے. اللہ نے ہی علاج میں شفا رکھی ہے، اللہ نے ہی پرہیز میں بیماری سے نجات رکھی ہے. میرے پیارے نبی کی حدیث مبارکہ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہ کا جو معاملہ ہے، حضرت ام منظر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ آپ میرے گھر میں دعوت پر مدعو تھے، تو میں نے پہلے کھانے سے پہلے کھجوریں رکھی. اب جیسے ہم کرتے ہیں نا سنت مبارکہ، اسٹارٹر کھانے سے پہلے ہمارے ہاں جو ایک طریقہ ہوتا ہے، کھجوریں رکھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے تناول فرمائی، حضرت علی کرم اللہ وجہ بھی تناول فرمانے لگے. تو آپ نے فرمایا علی کرم اللہ وجہ سے، اے علی آپ کچھ رک جائیے، آپ ابھی بیماری سے اٹھے ہیں، کھجوریں کم کھائیے. پھر انہوں نے کھانے میں جو کا دلیا، یہ جو بارلے ہوتا ہے، اس کا دلیا پیش کیا اور بیٹ روٹ اس میں ڈلے ہوئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ آپ کھائیں، اس سے آپ کو طاقت ملے گی. پرہیز، علاج، یہ سب میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے. بے شمار روایات ہیں. تو یہ یاد رکھیے کہ جو ریسٹرکشنز ہیں ان سے بغاوت نہیں کرنی چاہیے، ان کو بوجھ نہیں سمجھنا چاہیے، ان سے ناخوش نہیں ہونا چاہیے. میں تو سمجھتی ہوں یہ سب بھی ہمارے ٹرائلز ہیں. ہمیں ایک سمپلی انسان کی حیثیت سے اپنے نفس کو قابو کرنا سیکھنا ہے. نماز بھی ہمیں یہی سکھاتی ہے. نماز کی نیت کر لی، اب نماز میں کھڑے ہو گئے، تو جب کالز آ رہی ہیں، گھر پہ کوئی نوک کر رہا ہے، کوئی اور کام یاد آ گیا ہے، سوائے اس کے کہ ایمرجنسی نہیں ہے، ہم صبر و سکون سے اپنی نماز کو پورا کریں گے. ہمارے اندر ٹھہراؤ پیدا کرنے کے لیے، ہمارے اندر استقامت پیدا کرنے کے لیے یہ نماز ہے. تو یہ ہمیں قانون کا پابند بناتی ہے. یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ کس وقت ہمیں کہا جائے کہ کسی عمل سے رک جاؤ تو ہم نے رک جانا ہے، اور کس وقت ہمیں کچھ کرنے کے لیے کہا جائے، اور چاہے ہمارا نفس اس پہ راضی نہ ہو پھر بھی ہم نے وہ کام کرنا ہے. یہ انفیکٹ ٹریننگ ہے. اور اچھا مسلمان، میں بذات خود یہ بات سمجھتی ہوں کہ دنیا بھر میں جو بھی ملک کے قوانین ہوتے ہیں، سب سے زیادہ اس پر پریکٹس کرنے والے مسلمان ہونے چاہیے، کیونکہ ہمیں اولو الامر کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے کہ جو بھی مفاد عامہ میں رولز بنائے جاتے ہیں، قوانین بنائے جاتے ہیں، ان کا خیال رکھیے. ان قوانین کا خیال رکھتے ہوئے یقیناً عید کے دن ایک دوسرے سے ملاقات کرنا، ایک دوسرے کی دعوت کرنا، ایک دوسرے کی مہمان نوازی کرنا، خوش ہونا، یہ بہت اچھی بات ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بڑے پیارے دن عطا کیے ہیں خوش ہونے کے لیے، اس کا شکر ادا کرنے کے لیے. اور خوشی انسان اکیلے نہیں منا سکتا. آپ یہ دیکھیں بہت سے لوگ کہتے ہیں بھئی کہیں آنا جانا نہیں ہوتا، ہم نے بال ہی سیٹ نہیں کروائے، آنا جانا نہیں ہوتا، ایسے کپڑے نکال کے پہن لیتے ہیں. اس پہ بھی انشاءاللہ ہمارا بریک کا وقت قریب آ رہا ہے، اس کے اوپر بھی ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے کہ ہم سب کام دوسروں کے لیے کرتے ہیں یا اپنے لیے کرتے ہیں. ہمارا اچھا لباس پہننا، ہمارا گھروں کو اچھا سجانا سنوارنا، ہمارا اچھی چیزوں کو خریدنا، یہ کیا صرف ہم اپنے لیے کرتے ہیں یا اس لیے کرتے ہیں کہ لوگ دیکھتے ہیں؟ اس میں کس حد تک یہ چیز جائز ہے اور کس حد تک گناہ کا سبب بن جاتی ہے، اس کے اوپر بھی ہم انشاءاللہ بات کریں گے. لیکن فی الحال میں یہی عرض کرنا چاہ رہی ہوں کہ خوش ہوں، عید کے دن اللہ کا شکر ادا کریں،
خوش دلی سے قربانیاں جنہوں نے پیش کی ہیں وہ کریں، اور جو نہیں کر سکے نیت اور ارادہ کر لیں کہ انشاءاللہ اگلے سال اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مہلت دی، زندگی دی، توفیق دی، تو ہم ضرور اللہ کی رضا کے لیے قربانی پیش کریں گے۔ یہ خیال رکھیے گا، اگر آپ اس طرح سے سوچتے ہیں، نیکی کا ارادہ کرتے ہیں، نیکی کی نیت کرتے ہیں، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسی لمحے ہماری اس نیکی کو لکھ دیتے ہیں۔ کمال کا دین ہے یہ، اس کا جتنا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے اور جتنا اس پہ فخر کیا جائے کم ہے، کہ جب آپ صدقے دل سے پلان کرتے ہیں میں یہ کروں گا یا کروں گی، اگر مجھے توفیق ملی تو میں ایسا کروں گا، تو اسی لمحے نیکی لکھ دی جاتی ہے۔ اور بالفرض اگر کسی مجبوری کی وجہ سے ہم وہ کام نہ کر سکیں، خدا نہ خواستہ اگر ہم نہیں کر سکے، یعنی یہ نہیں کہ جان بوجھ کے نہیں کیا، چلو نیت کر لیتے ثواب تو مل گیا اب نہیں کرتے، ایسا نہیں ہے، مگر مجبوراً نہ کر پائے، تو وہ جو نیکی لکھ دی گئی تھی، اللہ کی شان نہیں ہے کہ اس کو مٹا دے، اس کا اجر، اس کا ثواب ضرور ملتا ہے۔ تو پازیٹیو تھنکنگ کی جو اہمیت ہے دین اسلام میں، اس سے زیادہ کہیں بھی نہیں ہے۔ اچھا سوچیں، دوسروں کے لیے اچھا سوچیں، اپنے لیے اچھا سوچیں، اپنی دنیا کو بہتر بنائیں، اپنی آخرت کو سنوارنے کی فکر کریں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ، یہ ہر وقت دعا، اللہ مجھے دنیا کی بھی ہر خیر، ہر خوبی، ہر بھلائی عطا فرما دیجئے، اور یا اللہ مجھے آخرت کی بھی ہر خوبی، ہر خیر، ہر بھلائی عطا فرما دیجئے۔ جب آپ یہ کہتے رہیں گے، جب یہ دعا کرتے رہیں گے، تو آپ کا ذہن خود بخود موٹیویٹ ہوگا، خود بخود ایگری ہو جائے گا کہ آپ نے اپنی دنیا کو اور اپنی آخرت کو کس طرح سنوارنا ہے، اور پھر وہ آپ سے ایسے کام کروائے گا، آپ کا ذہن آپ کو حکم دے گا کہ کس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے اعمال کرنے ہیں، اور کام کرنا انشاءاللہ بے حد آسان ہو جائے گا۔ بس نیت کرتے رہیے، کوشش کرتے رہیے، خوش رہیے، اپنے آس پاس کے لوگوں کو بھی خوش رکھیے۔ اگر کوئی سوال آپ کے ہیں عید سے متعلق، یوم النحر سے متعلق کوئی کوشچن اگر ہے تو لائیو کال کر کے آپ اپنے سوالات بھی کر سکتے ہیں اسلام ٹی وی اردو پر، نمبر یقیناً آپ کے پاس آ رہے ہوں گے، انشاءاللہ آپ کے سوالات کے جواب بھی دیتے رہیں گے، آپ سے گفتگو بھی ہوتی رہے گی، اس امید کے ساتھ کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں حق بات کہنے کی اور حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بریک کا وقت ہے، انشاءاللہ بریک کے بعد حاضر ہو کر اپنی گفتگو کو دوبارہ جاری کریں گے۔ لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك۔ ویلکم بیک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار پھر کل امت مسلمہ کو اور ہمارے اسلام ٹی وی اردو کے ناظرین کو خصوصی طور پر دلی عید مبارک۔ اللہ سبحانہ وتعالی آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، صحت عطا فرمائے اور عید کی خوشیاں، حقیقی خوشیاں نصیب فرمائے۔ ناظرین، ہماری کالز بھی اوپن ہو چکی ہیں، اگر آپ کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں، عید کی مبارکباد پیش کرنا چاہتے ہیں اپنی پوری امت کو، اپنے عزیز اقارب رشتہ دار کو، کوئی بہت اچھی سی بات اگر شیئر کرنا چاہتے ہیں، بالکل آپ کالز ملا سکتے ہیں، نمبر آپ کی اسکرین پر چل رہے ہوں گے، اور ساتھ ساتھ ہم اپنی گفتگو کو بھی جاری رکھیں گے، آپ کی کالز کو بھی شامل کرتے رہیں گے، اور انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آپ کا جو سوال ہے اس کا بھی جواب آپ کو دیا جائے۔ آج ہم بات کر رہے ہیں کیونکہ عید کا موقع ہے، عید کی خوشی ہے، اور بات ہم یہ کر رہے تھے کہ ہم اس خوشی کو کس طرح منائیں اور ہمیں یہ موقع دیے کیوں گئے ہیں، اور جو بات ہمیں سمجھ آتی ہے کہ حقیقی خوشی کیا ہے۔ بہت سے لوگوں نے ایکسپیرینس کیا ہے، بہت سے لوگ ایسی باتیں کرتے بھی ہیں، کہتے بھی ہیں، میں نے خود بھی سنا اور آپ نے بھی یقیناً سنا ہوگا، کہ جب وہ کسی غریب، مسکین، لاچار شخص کی مدد کرنے کے قابل ہو جائیں، جب وہ کسی دکھی انسان کے دکھ کا مداوع کر سکیں، جب وہ کسی پریشان حال کے چہرے پر مسکراہٹ لا سکیں، وہ فیلنگز، وہ مومنٹ اگر کبھی آپ کی زندگی میں ایسے آئے ہیں کہ آپ نے دیکھا کہ آپ کے کسی عمل سے کسی شخص کی مدد ہوئی ہے،
کوئی دکھی شخص اپنا دکھ آپ سے بیان کرے اور آپ اس کے لیے کچھ کر پائے ہوں، کبھی آپ نے کسی مسکین بھوکے کو پیٹ بھر کے کھانا کھلا دیا ہو، اس کے چہرے پر جو خوشی آپ نے دیکھی ہوگی وہ کبھی نہیں بھول سکتی. ہم خود لاکھ اچھے سے اچھا کھانا کھا لیں، جس لمحے بھی ہم کھانا کھاتے ہیں انجوائے کرتے ہیں، ہاں کھانا بہت مزیدار ہے الحمدللہ، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوتا کہ آپ اس فیز میں ہی رہیں کہ واہ ہم نے کتنی مزے کی کوئی چیز کھائی تھی، کتنا اچھا ہم نے کھانا کھایا تھا. لیکن اگر کسی غریب کو کھانا کھلایا ہے پیٹ بھر کے تو یہ کیفیت جو اس کے چہرے پر آپ نے دیکھی ہے وہ آپ کو نہیں بھولتی. اور یہ اللہ کا فضل ہوتا ہے، یہ اللہ کا کرم ہوتا ہے کہ ہمیں نیکی کر کے خوشی ملے. انفیکٹ بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ ہم جب نیکی کرتے ہیں تو ہمیں پتہ کیسے چلے کہ ہماری عبادات قبول ہوئی ہیں یا نہیں. بات یہی ہے کہ کوئی بھی عبادت کرنے کے بعد دو نقطے ہمیں نظر آتے ہیں، دو کسوٹیاں ہیں، یعنی دو ایسے پیمانے ہیں جن سے آپ کو پتہ چل سکتا ہے کہ عبادت قبول ہو گئی، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور دیگر انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات سے ہمیں پتہ چلا. ایک تو یہ کہ جب آپ وہ عبادت کریں اور پھر آپ کے دل کو سکون نصیب ہو، خوشی ملے، تو آپ سمجھ لیجئے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے کرم کر دیا، اپنے فضل سے وہ عبادت قبول فرما لی. اور دوسری بات، اگر آپ کو اس نیکی کو کرنے کے بعد گناہ برا لگنے لگے تو سمجھ لیجئے کہ آپ کی عبادت قبول ہو گئی. جیسے نماز کے بارے میں کہا جاتا ہے نا کہ ایک نماز پڑھنے کے بعد اگر دوسری نماز کا جذبہ، اچھا دوبارہ نماز پڑھنے اب آنا ہے، فجر کی نماز پڑھی اب ذہن میں آ رہا ہے اب ظہر کے وقت انشاءاللہ بارگاہ الہی میں حاضر ہونا ہے، سمجھ لیجئے فجر قبول ہو گئی. اسی لیے آپ کو اسی لمحے، کیونکہ جب کسی سے انسان محبت کرتا ہے بار بار اس سے ملنا چاہتا ہے نا، پھر سوچتا ہے اچھا آج ملاقات ہوئی اب اگلی دفعہ اس وقت ملاقات ہوگی. بات یہ ہے کہ ہم عشق حقیقی کو سمجھیں. دنیا کی تو مثالیں دی جاتی ہیں بات کو سمجھانے کے لیے، اصل بات یہی ہے کہ اگر ہمیں اللہ سے محبت ہے ہم بار بار اللہ کے دربار میں، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا چاہیں گے. تو اسی طرح سے ہر عبادت کا مقصد اللہ کی رضا حاصل کرنا. اور آپ جو بریک سے پہلے میں بات کر رہی تھی کہ لوگوں کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے، انسان کو ایک سماجی حیوان کہا جاتا ہے، مین از اے سوشل اینیمل. بنانے والوں نے بہت سی باتیں کہی ہیں، ان میں بہت سی حقیقتیں ہوتی ہیں، بہت ریزن ہوتے ہیں، ہاں ٹو سم ایکسٹینٹ یہ بات ٹھیک ہے، اور بعض کمیونٹی میں تو بہت ہی زیادہ ٹھیک ہے. بعض لوگوں کا تو ہر کام ہی دوسروں کے لیے ہوتا ہے، لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا سوچیں گے. شادیاں کرنی ہے دھوم دھام سے ورنہ لوگ کیا کہیں گے، بڑا جانور ہونا چاہیے قربانی کا ورنہ لوگ کیا کہیں گے. میرے بچے کسی اچھے اسکول میں نہیں جاتے، لوگ کیا کہیں گے. میں نے ایسا لباس پہنا ہے، لوگ کیا کہیں گے. یعنی ہمارا ہر کام، میرا گھر چھوٹا ہے، لوگ کیا کہیں گے. ہر کام لوگوں کے لیے. اور وہ لوگ آپ کی زندگی میں کتنے اہم ہیں، یعنی ان کا آپ کی زندگی میں کنٹریبیوشن کتنا ہے. اس طرح تو اہم ہے کہ آپ سب کچھ لوگوں کے لیے کریں، لیکن کیا وہ اتنے اہم ہیں کہ سب کچھ ان کے لیے کیا جائے. یہ بات ہم نے سوچنی ہے. ایک حد تک تو ٹھیک ہے کہ انسان چاہتا ہے اچھے اچھے کھانے بنائے، تو جب لوگ آتے ہیں تو اچھے اچھے کھانے بناتے ہیں، ان کی خاطر مدارات کرتے ہیں. گھر کو سجایا جاتا ہے مہمان کے آنے پر، اچھا لباس پہنا جاتا ہے مہمان کے آنے پر یا کسی کے گھر مہمان بن کر جاتے. پینڈیمک کے بعد بہت سے لوگوں کو بہت کچھ سیکھنے کا بھی موقع ملا. جو لوگ گھروں میں تھے، چاہے خواتین ہیں یا مرد حضرات ہیں، جیسے اپنی کیئر کرتے ہیں، جو اپنی پرسنل بلانگنگز کا خیال کرتے ہیں، اوہ کس نے دیکھنا ہے، بال ڈائی نہیں کیے کس نے دیکھنے، ہیئر کٹ اچھا نہیں کیا کس نے دیکھنا ہے. گھر پہ ہی رہنا ہے نا، کیجول سے گھر میں ڈریسز پہنے ہوئے کس نے دیکھنا ہے. آپ نے یہ اپنے آس پاس دیکھا ہوگا کہ لوگوں کا کتنا رف اینڈ ٹف لائف سٹائل ہو گیا. تو پتہ یہ چلا کہ لوگ ہمارے لیے بہت اہم ہیں، واقعی لوگ اہم ہیں، لیکن شریعت نے اس کا اینگل ڈفرینٹ کر دیا. وہ اہم ہے کہ ہم انہیں ہرٹ نہ کریں، وہ اہم ہے کہ ہم ان کی غیبت نہ کریں، وہ اہم ہے کہ اگر وہ مشکل میں اور مصیبت میں ہیں تو ہم ان کی مدد کریں.
شو آف کے لیے ہم نہیں ہیں، ریاکاری کے لیے نہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ ریاکاری یا شو آف کتنی بری چیز ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے قیمتی اور اچھا لباس پہنا اور اس لیے پہنا کہ لوگ تعریف کریں اور لوگوں کو دکھاؤں کہ میں کتنا سب سے اعلیٰ ٹیسٹ میرا ہے اور سب سے مہنگا لباس میں پہنتا ہوں، پیارے حبیب فرماتے ہیں جس نے لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے لباس پہنا تو اس نے جہنم کا لباس پہنا۔ اللہ اکبر، کتنی چھوٹی سی بات ہے یہ۔ اب آپ سوچئے، یہ سوال ایک دم سے سن کر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جو نمونہ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا، جو ایک ایک عمل کی نقل کرتے تھے، جو ایک ایک عمل کو پریکٹس کرتے تھے، کاپی کرتے تھے، فالو کرتے تھے، وہ تو پریشان ہو گئے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو ہم قیمتی لباس پہنتے ہیں، قیمتی جوتے پہنتے ہیں، تو کیا یہ سب گناہ ہے، ریاکاری ہے، شرک ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سبحانہ تعالی جمال ہے، جمیل ہے، اور جمال کو پسند کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالی پسند فرماتا ہے کہ اس نے جو نعمتیں عطا کی ہیں آپ کا ان نعمتوں کا استعمال آپ کے اوپر نظر آئے، لیکن بات یہ ہے کہ وہ لباس قیمتی پہننا یا قیمتی جوتے پہننا، قیمتی چیزیں استعمال کرنا دکھاوے کے لیے نہ ہو، اپنے لیے۔ ہر شخص کا مزاج ہوتا ہے، بعض لوگ بہت اچھا لباس بھی افورڈ کر سکتے ہیں لیکن ان کا ایک سٹائل ہوتا ہے کہ بس، بہت سے لوگوں کو ہم ذاتی طور پہ جانتے ہیں، اللہ نے انہیں بہت نوازا ہے لیکن وہ ایک کرتا شلوار، بس وائٹ کلر کا ان کا کرتا سمپل سا اور پجامہ یا شلوار، ان دیٹ اٹ، پوری زندگی وہ کرتا شلوار اسی پیٹرن کا بنواتے۔ یہ نہیں کہہ رہی کہ دو ہی ان کے پاس لباس ہوتے ہیں، زیادہ ہوتے ہیں مگر ایک ہی سٹائل کا۔ تو یہ ان کی چوائس ہے، یہ ان کا مزاج ہے، یہ ان کی سادگی ہے کہ اتنا کچھ ہوتے ہوئے بھی وہ بہت زیادہ قیمتی لباس نہیں پہنتے، سادگی اختیار کرتے۔ جیسے میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کس چیز کی کمی تھی؟ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید آپ کے پاس مال نہیں تھا۔ بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مال رکھتے نہیں تھے، اپنے پاس جمع نہیں رہنے دیتے تھے۔ ابھی آپ نے سنا 100 اونٹ قربان فرما دیے، کیا مال نہیں تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس؟ کیا آپ صاحب مال نہیں تھے؟ بہت مال تھا، بہت نوازتے تھے۔ صدقہ اور خیرات جتنی اللہ کے پیارے حبیب نے کی ہے کوئی اس کا مقابلہ ہی نہیں کر سکتا۔ تو مال نہیں تھا تو کیسے فرماتے تھے صدقہ اور خیرات؟ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش اس بات پہ ہوتے تھے کہ وہ لوگوں تک پہنچ جائے۔ یہی جو میں عرض کر رہی تھی کہ اب خوشی کا اپنا اپنا انداز ہے، کوئی دوسرے کو کھلا کر خوش ہوتا ہے، کوئی خود کھا کر خوش ہوتا ہے، کوئی ضرورت مند کی مدد کر کے خوش ہوتا ہے، کوئی اس سے چھین کر خوش ہوتا ہے، کوئی دوسرے کی خوشی میں خوش ہوتا ہے، کوئی دوسرے کو خوش دیکھ کر حسد کرتا ہے۔ یہ سب ہمارا مزاج ہے، لیکن ہمیں ہمارے مزاج کے سپرد نہیں کیا گیا کہ ٹھیک ہے آپ جیسا سوچتے ہیں سوچ لیجئے۔ دین اسلام نے ہمیں ڈائمنشن دی ہے، ڈائریکشن دی ہے، جس کو ہم کہتے ہیں صراط مستقیم، اور آپ کو اس پر چلنا ہے، سیدھے راستے پر، صراط مستقیم پر، نہ رائٹ اور نہ لیفٹ، نہ کم اور نہ زیادہ، اسٹریٹ پاتھ ہے، اس کے اوپر رہنا ہے، پٹری سے اترنا نہیں ہے، یہ ٹریک ہے۔ کوئی بھی گاڑی ٹریک سے ہٹ جائے، آپ دیکھتے نہیں ہیں، ٹرامز ہیں، ٹرینز ہیں، ٹیوبز ہیں، انڈر گراؤنڈ سروس ہے، اللہ نہ کرے امیجن کیجئے ان کی سپیڈ امیجن کیجئے اور دیکھیے اگر وہ ٹریک سے اتر جائے کیا ہوگا؟ نقصان، صرف نقصان، کچھ حاصل نہیں ہوگا، گین نہیں ہے، لاس ہے۔ یہی انسان کی زندگی کی مثال ہے۔ صراط مستقیم ایک ٹریک ہے اور ہم سمجھ لیجئے کہ اس ٹرین یا اس انڈر گراؤنڈ کی طرح بس دوڑے چلے جا رہے ہیں، مگر ٹریک پہ رہیں، جتنا دوڑنا ہے دوڑیں، ٹریک سے ہٹنا نہیں ہے۔ امپورٹنٹ یہ بات ہے، اپنی خوشی میں بھی نہیں ہٹنا اور اپنے دکھ میں بھی نہیں ہٹنا۔ پریشانیاں بھی زندگی کا حصہ ہیں، بیماری بھی اللہ کی طرف سے ہے، اس کا علاج بھی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کوئی بیماری ایسی نہیں بنائی جس کی دعا اور جس کی دوا نہ ہو۔ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ، ہر مرض کے لیے دوا ہے۔ ہاں کچھ کو ہم نے ایکسپلور کر لیا ہے اور کچھ کو ابھی تک ہم ایکسپلور نہیں کر سکے۔ بس انسان کو اپنی خوشی میں بھی اللہ کو یاد رکھنا ہے اور
اپنے دکھ میں بھی اللہ کو یاد رکھنا ہے. یہی سب سے زیادہ اس وقت اہم ہے. اور جو بات ہم کر رہے ہیں کہ دکھاوے کے لیے کوئی عمل نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ دکھاوے کی نیکی ضائع ہو جاتی ہے. اللہ کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبے میں بھی اس کی بہت زیادہ وضاحت فرمائی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان اس بات سے مایوس ہو چکا ہے کہ اب قیامت تک اس کی عبادت کی جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1,30,000 کا لشکر، وہ 1,30,000 کا کراؤڈ تھا حج کے موقع پر، حجۃ الوداع کے موقع پر، انہیں کیا مخاطب کر کے فرمایا جو موجود نہیں ہے ان تک بھی یہ بات پہنچا دو کہ شیطان اس بات سے مایوس ہو چکا ہے کہ اب قیامت تک اس کی عبادت کی جائے گی، یعنی شرک کیا جائے گا. پھر آپ نے فرمایا لوگو مجھے تم سے میرے بعد شرک کا ڈر نہیں ہے، مگر ڈر ہے کہ تم چھوٹی چھوٹی باتوں کو معمولی سمجھ کر ایسے گناہوں کو کرنے لگو گے جو شرک خفی ہے. شرک خفی کیا ہے؟ یہی ہے ریاکاری، ان میں سے سب سے ٹاپ پر ہے. عبادت اس لیے کرنا کہ لوگ تعریف کریں، جنگ میں اس لیے جانا کہ لوگ بہادر سمجھیں، چیریٹی اس لیے کرنا کہ لوگ سخی کہیں. حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے قیامت کے دن ایک بندے کو لایا جائے گا جس کے نامہ اعمال میں ڈھیروں نمازیں اور نوافل ہوں گے، ہزاروں دینار و درہم ہوں گے، مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہوا، مجاہد بھی رہا ہوگا. فرشتوں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائیں گے اسے جہنم میں ڈال دو. فرشتے عرض کریں گے یا اللہ اس کے نامہ اعمال میں تو نیکیاں ہی نیکیاں ہیں، بے شمار نمازیں ہیں، بہت صدقہ خیرات اس نے کیا، اس نے آپ کے لیے جنگیں لڑی حق کے لیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائیں گے اس نے نمازیں پڑھی نمازی کہلانے کے لیے، اس نے سخاوت کی سخی کہلانے کے لیے، اور اس نے جنگیں لڑی بہادر کہلانے کے لیے. تو جو یہ چاہتا تھا اسے مل گیا. لوگوں نے اسے نمازی کہا جو یہ چاہتا تھا، لوگوں نے اس کو سخی سمجھا جو یہ چاہتا تھا، اور لوگوں نے اسے بہادر کہا جو اس کی لڑائیوں کا مقصد تھا. تو جو یہ چاہتا تھا وہ اس کو مل چکا ہے. اس نے میرے لیے کچھ نہیں کیا، ہاں اگر میرے لیے کرتا تو مجھ سے اجر پاتا. اب یہ کتنی خوبصورت ایک وضاحت یہاں پر آ گئی، اور کتنی خطرناک بات بھی ہے ایک طرح سے کہ ہم عمل کرتے رہیں، ہمارا مال بھی صرف ہوتا رہے، ہم نمازوں کی ایفرٹ بھی کرتے رہیں، نمازوں پر اپنا وقت بھی لگائیں، نمازیں ادا بھی کریں، پھر بھی ہمیں اجر نہ ملے. اور اجر کو زائل کرنے والی اور کوئی وجہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ شو آف. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبردار، میں تمہیں خبردار کرتا ہوں ریاکاری سے بچو، یہ مونڈ دینے والی ہے، مونڈ دیتی ہے. جیسے مونڈنا، بہت سے لوگ شاید اس ورڈ ان کو ذرا مشکل لگ رہا ہو تو میں ایزی کر دوں کہ جیسے کہتے ہیں نا کہ بال ہیں، بال مونڈ دو، یعنی کہ کسی کو سر سے اس کے بالکل بال اس طرح سے صاف کر دینا، مونڈنا اس کو ہم عام طور پہ کہتے. اللہ کے حبیب فرما رہے ہیں ریاکاری سے بچو، یہ مونڈ دینے والی ہے. پھر آپ نے پتہ ہے کیا فرمایا میں یہ نہیں کہتا کہ یہ بالوں کو مونڈ دیتی ہے، یہ دین کو مونڈ دیتی ہے. اللہ اکبر، دین کو مونڈ دیتی ہے. ختم ہو جاتی ہیں ہماری نیکیاں. تو جہاں ایک ایک نیکی پر لاکھوں گنا اجر و ثواب ملتا ہے، وہاں ایک چھوٹی سی فیلنگ جو ہمارے دل میں شو آف کی پیدا ہو جاتی ہے، ہمارا لاکھوں کا لگایا ہوا جو انویسٹمنٹ ہے اللہ کی رضا کے لیے ضائع ہو جاتی ہے. تو ہمیں ٹریننگ کرنی ہے ہمیں اپنی تربیت کرنی ہے، اور یہ تربیت ہی ہے آپ کی. اور آپ خوش قسمت ہیں ماشاء اللہ. دیکھیے کہ میں سوچتی ہوں ایک زمانہ تھا، ایون ہم لوگوں نے بھی جب دین کا علم حاصل کیا اس وقت بھی یہ یوٹیوب چینل تو تھا ہی نہیں، اور ٹیلی ویژن پر بھی کوئی ایسا چینل، بالکل جب بچپن کی میں بات کروں تو نہیں تھا جس پہ ہمیں ایسی انفارمیشن مل رہی ہو. گھر بیٹھے بیٹھے دین سیکھ رہے ہوں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آج کا بندہ، آج کا انسان خوش قسمت ہے اس سینس میں
کہ وہ جانے کی بھی زحمت نہ کرے، سفر بھی نہ کرے، خرچہ بھی نہ کرے، وقت بھی نہ نکالے، اور بیٹھے بٹھائے دین سیکھ لے۔ اسلام چینل بہت بڑی ایک کوشش ہے، آپ بیٹھے ہوئے سن رہے۔ بہت سے سوشل میڈیا پہ بھی، بہرحال جہاں انٹرنیٹ کی بات آتی ہے تو میری گزارش ہوتی ہے اس میں تھوڑا محتاط رہیں، ہر شخص مستند نہیں ہوتا، ہر بات صحیح نہیں ہوتی، اس پہ ذرا کیئرفلی خیال رکھیے۔ لیکن جو چینلز ہیں، اور خاص طور پر اسلام ٹی وی کی اگر بات کرتے ہیں، تو پوری کی پوری ان کی کوشش ہوتی ہے کہ پازیٹیو انفارمیشن آپ کو گھر بیٹھے مل جائے۔ تو جب آپ یہ باتیں سنتے رہتے ہیں تو ہمارے ہاں ہمارے بڑے محاورہ کہا کرتے تھے کہ قطرہ بھی مستقل پتھر پہ ٹپکتا ہے تو اس میں بھی سوراخ کر دیتا ہے۔ نصیحت کا بھی یہی معاملہ ہے۔ دل تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے قلب سلیم ہی بنائے تھے، دل تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے پاک ہی بنائے تھے، بس گرد و غبار ایسی پڑ جاتی ہے، شیطان کا غلبہ ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ خود ہمیں ہماری حقیقت کو پہچاننے نہیں دیتا۔ تو سنتے رہیے بات کو، اچھی نصیحت کو، کسی لمحے وہ آپ کے دل میں اتر جائے اور آپ اس پر عمل کرنے لگ جائیں، یہ بہت زیادہ اہم بات ہے۔ اور مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ ماشاءاللہ چونکہ عید کا دن ہے تو سب لوگ، اور خصوصی طور پر خواتین، بہت زیادہ اپنے گھروں میں مصروف ہوں گی، مہمان نوازی میں، یا اپنے ایون گھر والوں کے لیے بھی اہتمام کیا جاتا ہے، بہت اچھی بات ہے۔ دسترخوان وسیع کیا جاتا ہے، خوشی سے عید کی تمام کی تمام جو بھی سب کا انداز ہوتا ہے منانے کا، کھانے بنائے جاتے ہیں۔ اور بقرعید پہ تو خاص طور پر باربیکیو کا، وہ ہمارا بھی ایک بہت ہی فیوریٹ ہوا کرتا تھا، اور اس میں ویسے بھی ہیلدی ہے میٹ۔ اگر آپ بغیر آئل کے اور اس کو باربیکیو کر رہے ہیں، اس کے ایکسٹرا فیٹس برن ہو جاتے ہیں، ہیلتھ کے پوائنٹ آف ویو سے بھی اچھا ہے، ٹیسٹ کے حساب سے بھی اچھا ہے، مگر شیئر بھی کریں، کوشش یہ کریں، اس میں برکت ہے۔ عام دنوں میں اللہ کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کھانا بناؤ تو شوربہ زیادہ کر لو تاکہ ہمسایوں کیا بھی بھیج سکو۔ کون سی بات پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نہیں سمجھائی؟ کس طرح لوگوں سے اچھے تعلقات رکھنے ہیں، کس طرح پازیٹیو ریلیشن شپ ڈیولپ کرنی ہے، کیا نہیں بتایا؟ ہم غور تو کریں، سمجھے تو صحیح۔ جب عام دنوں میں یہ پسندیدہ ہے کہ آپ اپنے کھانے میں سے کسی اور کو بھی کھلائیے، اس سے گھر میں برکت آتی ہے۔ آپ کے رزق میں اگر کوئی شیئر کرتا ہے، گھر میں برکت آتی ہے۔ اب آپ سوچیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کہا جاتا ہے۔ ایک دفعہ روایت ہے کہ فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مرتبے پر رشک کر رہے تھے، بہت، کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو مقام دیا، اللہ نے انہیں خلیل فرما دیا۔ خلیل کا مطلب سب سے زیادہ قریبی دوست، فاسٹ فرینڈ، کلوزسٹ فرینڈ۔ تو اب فرشتے گفتگو کرتے ہیں کہ اللہ کو ابراہیم علیہ السلام کا کون سا عمل اتنا پسند ہوگا کہ ان کو خلیل فرما دیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں سے فرمایا کہ میرا دوست یعنی ابراہیم مجھ سے بہت محبت کرتا ہے اور میرے ذکر سے بہت محبت کرتا ہے، آپ جائیے اور جا کر دیکھ لیجئے۔ فرشتے گئے اور وہاں پر اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس بہت ساری بھیڑیں تھیں، باقاعدہ بہت ساری بکریاں، بھیڑیں تھیں۔ فرشتوں نے بیٹھ کر تسبیح پڑھنی شروع کر دی، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، جس کو تسبیح ملائکہ کہتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سنی تو قریب ہوئے، متوجہ ہوئے، اور فرمایا کہ یہ جو تسبیح تم نے پڑھی ہے ابھی، اگر یہ مجھے ایک دفعہ اور سنا دو تو میں اپنی یہ جو آدھی بھیڑیں ہیں تمہیں دے دوں گا انعام کے طور پر۔ انہوں نے سنائی تسبیح۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اگر ایک دفعہ پھر سنا دو تو ساری بھیڑیں لے لو بے شک، اور سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سن کر ساری کی ساری بھیڑیں ان کو دے دی۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ وہ فرشتے آپس میں کیا بات کرتے ہیں۔ بے شک ابراہیم ہی کا یہ مقام تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ انہیں خلیل کہتے۔ یہ ہوتے ہیں خلیل دوست۔ یہ ہوتا ہے کہ دوست کے نام پر اس کی تعریف سننے کے لیے، اس کی رضا کے لیے سب کچھ قربان کر دے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت۔
اور آپ یقیناً جانتے ہوں گے ابراہیم علیہ السلام کا ایک بہت پیارا وصف، بہت پیاری خوبی، مہمان نوازی۔ کبھی بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام تنہا یعنی اکیلے کھانا نہیں کھاتے تھے۔ ان کی یہ سنت مبارکہ تھی، ان کا یہ طریقہ تھا کہ کسی نہ کسی کو ڈھونڈ کر لاتے تھے، یا لوگوں کو پتا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام مہمان نواز ہیں، کوئی نہ کوئی ان کے ساتھ ان کے کھانے میں شریک ہوتا تھا۔ ایک دفعہ کا تو واقعہ یوں بھی بیان کیا جاتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام منتظر رہے، انتظار فرماتے رہے، کھانے کا وقت ہو گیا، کوئی ان کو ایسا نظر نہیں آیا جو ساتھ دسترخوان میں شامل ہو۔ پھر تلاش میں نکل گئے کہ دیکھوں کوئی ایسا مجھے مل جائے، کیونکہ سنت ہی نہیں ہے، اکیلے کبھی کھایا ہی نہیں آپ نے۔ تو جب لے کر آئے ایک شخص کو کہ تم بھوکے ہو، اس نے کہا ہاں، کہا آؤ میرے ساتھ کھانا کھاؤ۔ جب کھانا کھانے لگے تو ابراہیم علیہ السلام نے کھانا شروع کیا اللہ کا نام لے کر، بسم اللہ سے۔ اس شخص نے بسم اللہ نہیں پڑھی۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، فرمایا کہ تم نے اللہ کا نام نہیں لیا، رحمان کے نام سے شروع کرو۔ تو اس نے کہا کون رحمان؟ میں کسی رحمان کو نہیں مانتا، یعنی وہ مشرک تھا۔ ابراہیم علیہ السلام اس پر ناراض ہوئے اور کہا کہ جاؤ، یہ رزق میرے رب کا ہے، رحمان کا دیا ہوا ہے، اگر تم مانتے ہی نہیں ہو اسے تو پھر تم اس میں سے نہیں کھا سکتے۔ روایت ہے کہ ابراہیم علیہ السلام سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کلام فرمایا اور فرمایا، اے ابراہیم، آپ نے اس کو اٹھا کیوں دیا؟ تو ابراہیم علیہ السلام فرماتے، یا اللہ، وہ تو آپ کو مانتا ہی نہیں تھا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا، جو مجھے نہیں مانتا کیا اس کو کوئی اور رب کھانا کھلاتا ہے؟ یعنی اتنے سالوں سے تو میں ہی اس کو کھلا رہا تھا۔ سبحان اللہ۔ یعنی یہاں پتا چلا کہ بھوکا مسکین محتاج اگر غیر مسلم بھی ہے اور آپ اس کا پیٹ بھر دیتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس عمل سے راضی ہوتے ہیں۔ تو یہ ہمیں بھی خیال رکھنا ہے کہ ہم بھی اپنے کھانے میں جو بھی آپ نے بنایا ہے، کوشش کریں کہ اپنے پڑوسیوں، آس پاس کے لوگوں کو بھی کسی نہ کسی کو مختلف ٹائمنگز میں شامل کرتے رہیں۔ بریک کا وقت ہو گیا ہے، انشاءاللہ بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك على آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بریک کے بعد پھر آپ کے سامنے حاضر خدمت ہے۔ کالز کھل چکی ہیں الحمدللہ۔ ویسے مجھے امید نہیں ہے کہ بہت زیادہ کالز آئیں گی، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ میری بہنیں کچن میں یا کھانا کھانے میں اور کھلانے میں مصروف ہوں گی۔ بہرحال یہ بھی سب زندگی کے ضروری مراحل ہیں، حصے ہیں، اور ہم بریک سے پہلے بھی یہی بات کر رہے تھے کہ دیکھیے کھانا تو الحمدللہ ہم سبھی کھاتے ہیں، ہماری زندگی کی ضرورت ہے، اس کے بغیر ہمارے ہاں زندگی کا تصور نہیں ہے۔ لیکن اگر کسی ایک وقت اپنے کھانے میں تھوڑا سا کسی کو شامل کر لیں، کسی کے گھر جا نہیں سکتے، کسی کو بلا نہیں سکتے، کھانا پہنچا دیجئے، یہ بہت خوبصورت عمل ہے۔ اور ہمارے ہاں کچھ رسومات جن کو ہم رسم سمجھ کے کرتے ہیں بہت زیادہ اجر و ثواب کا باعث بھی ہیں۔ ایک زمانہ تھا عید پر، عید الفطر پر میٹھا بنا کر مختلف گھروں میں لے جایا جاتا تھا، دیا جاتا تھا۔ ایون اگر اپنے بچپن کی ہم بات کرتے ہیں تو یہ سب ہم نے بھی کیا، میٹھا بنا ہے، مختلف آس پاس نیبر جو ہمارے ہیں ان کے گھر جا کر دے کر آ رہے ہیں۔ بچے جاتے تھے عیدی لینے کے لیے، باقاعدہ جس کو جانتے جس کو نہیں جانتے، بس وہ فرینڈز نے گروپ بنایا چھوٹے چھوٹے بچوں نے، اور ایک کے گھر گئے، دوسرے کے گھر گئے، چاہے تھوڑی سی بھی عیدی دے، کوئی عیدی دیتا تھا۔ اسی طرح سے بقرعید پہ گوشت تقسیم کرنے پورا دن ہمارا گزر جاتا تھا، مساکین میں اور رشتہ داروں میں اور دوست احباب میں جب ہم گوشت تقسیم کرنے جاتے تھے۔ ایون رشتہ دار اور دوست احباب میں تو لیٹ نائٹ ہم جا رہے ہوتے تھے، پورے دن کے بعد گاڑی میں سب کے حصے بنا کے رکھے ہوئے، اور
بس ڈراپ آف کرتے ہوئے آ رہے ہیں، کسی جگہ تھوڑا جا کر سلام دعا بھی کر رہے ہیں، بیٹھ بھی رہے ہیں. یہ مواقع تھے ملنے کے. اور اس میں کبھی ایسا ہوتا تھا کہ کبھی کبھی کچھ دوست احباب رشتے دار ایسے بھی ہوتے تھے کہ سالانہ ان سے ملاقات ہوتی ہے، یا تو افطار پر ان کو مدعو کر کے ہوتی ہے جس کو آپ کہتے ہیں افطار پارٹی، یا عید پر کچھ ملاقات کرنے چلے گئے، یا بقرعید پہ گوشت دینے کے بہانے. تو یہ بہت اچھی رسومات ہیں، اور یہ اچھی رسومات تھیں، اور ان کو جاری و ساری رہنا چاہیے، سوائے اس کے کہ کوئی آپ کی مجبوری ہے. جیسے پچھلے سال تو بہت ہی زیادہ سختی تھی، ایک دوسرے کے گھر آنا جانا بھی تقریباً ناممکن سا تھا. اب کافی جگہوں پر کافی زیادہ آسانی بھی کر دی گئی ہے، لوگ ملاقات بھی کر رہے ہیں. بہرحال پھر بھی احتیاط ضرور رکھیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. مگر اہم بات یہ ہے کہ ایک دوسرے سے ملاقات کریں، ایک دوسرے کی خبر رکھیں، ایک دوسرے کے دکھ درد میں شامل ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر یہ لازم کر دیا، فرمایا ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حقوق ہیں جو لازم ہے کہ وہ ادا کرے. ملے، ملاقات کرے تو سلام کرے، اگر اس کے سامنے وہ چھینکتا ہے یرحمک اللہ کہے، اگر وہ بیمار ہو جاتا ہے اس کی خیریت پوچھنے جائے، اگر خدا نخواستہ ظاہر موت برحق ہے اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے جنازے میں شامل ہو. اور خواتین چونکہ نماز جنازہ میں نہیں جاتی تو مغفرت کی دعا اس کا حق ہے. اور چھٹی بات یہ فرمائی کہ اگر اس کو ضرورت پڑ جائے تو اس کو قرض دے. یہ 6 بیسک رائٹس ہیں، اگر ہم یہ ادا نہیں کرتے. اور اب ایک لمحے کے لیے اس کو ریورس کر لیں، اگر میں یوں نہ سوچوں کہ یہ سب مجھے کرنا ہے، اگر میں یوں سوچوں کہ یہ سب میرے ساتھ ہوگا، اللہ نہ کرے میں بیمار ہو جاؤں تو لوگ میری خیریت پوچھنے کے لیے آئیں گے، تیمارداری کریں گے، کچھ ہیلپ کریں گے، تھوڑی کبھی کوئی کھانے پینے میں ہیلپ کر دیتا ہے، کوئی کام کاج میں جو کام ہم نہیں کر سکتے کہ چلے آپ بیمار ہیں آپ کا کام فلاں ہم کر دیتے ہیں. اگر اللہ نہ کرے مجھے فائنینشلی کوئی پرابلم آ جاتی ہے، کرائسس آ جاتے ہیں، مجھے کوئی آفر کرتا ہے کہ آپ ضرورت ہوگی ہم سے لے لیں، پھر انشاءاللہ جب گنجائش ہو واپس کر دے، تو یہ مجھے سب کتنی اچھی باتیں لگیں گی سننے میں. کتنا پروٹیکشن انسان فیل کرتا ہے، اپنے آپ کو تنہا نہیں سمجھتا، اپنے آپ کو بے یار و مددگار نہیں سمجھتا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. اللہ نہ کرے اگر مجھ پہ کوئی مشکل گھڑی آ جائے گی تو میرے آس پاس بہت میرے مسلمان بہنیں بھائی ہیں. یہ آئیڈیل سوسائٹی ہے جو ہونی چاہیے تھی، اور جو تھی عہد رسالت میں، اور جو تھی ابتدائی دور کے مسلمانوں میں. آج ہم کہتے ہیں نا ہواؤں کا رخ بدل گیا ہے تو دوسرے رخ پر چل پڑی. ہمیں اپنی ڈائریکشن کو ٹھیک کرنا پڑے گا، ہمیں اپنے ٹریک کے اوپر واپس آنا پڑے گا، تبھی ہمارے دکھ بھی دور ہوں گے، تبھی ہمیں خوشی میں لذت بھی محسوس ہوگی. آج دیکھیے پہلے 2 جوڑے عید پر بن جاتے ہیں تو لوگ خوش ہوتے تھے. اب یہ نہیں کہ ہر کوئی خوش ہوتا تھا، جن کو بہت اللہ نے عطا کیا ہے پورے سال بھی وہ نئے لباس پہنتے رہے، لیکن ایسا ہوتا تھا کہ لوگ عید پر اہتمام کرتے تھے، نئے کپڑے بنواتے تھے، خوش ہوتے تھے. اب آج کل کوئی فرق ہی نہیں پڑتا، پہن لیں گے جو بھی ہوگا، بنا لیں گے کچھ. جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ عید کے دن نیا لباس پہنو. اگر نہیں افورڈ کر سکتے، جس کی گنجائش نہیں ہے، تو وہ کم از کم صاف ستھرا اچھا اپنا لباس دھلا ہوا نکال کر پہنے. یعنی یہ بات ہو گئی نا کہ اگر افورڈ نہیں کر سکتے، اب پورے سال ہم بناتے رہتے ہیں اور عید کو ہم اہمیت نہیں دیتے. ہمارے لیے وہ ایک بس روٹین بن گئی ہے. اسپیشلی جن ممالک میں اجتماعی طور پر سیلیبریٹ نہیں کی جاتی تو اور بھی انسان لیزی ہو جاتا ہے کہ یہاں پہ کون آئے گا کون جاتا ہے، کوئی پتہ ہی نہیں چلتا عید کا. آپ پتہ چلوائیے، آپ یہ ٹرینڈ سیٹ کیجئے. یہ میں بہت ہی نیک نیتی کے ساتھ ایک مشورہ آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں کہ اپنی جنریشن کو، نئے آنے والے بچوں کو، کیونکہ جب آپ رسم و رواج اور اقدار ختم کرتے ہیں نا تو آہستہ آہستہ پھر مذہب بھی ختم ہونے لگتا ہے. یہ ہماری اسلامی شعار ہیں، ان کو ختم مت ہونے دیں. آج عید کی اہمیت نہیں رہی، کل کو جمعے کی نماز کی اہمیت نہیں رہے گی، پرسوں رمضان المبارک کی اہمیت نہیں رہے گی، اس کے بعد کسی بھی چیز کی اہمیت نہیں رہے گی. آپ نے اس کو امپورٹنٹ بنانا ہے اور لوگوں کے سامنے پیش کرنا ہے.
اپنے بچوں کو بتانا ہے یہ عام دن نہیں ہے. ڈزنٹ میٹر آپ کے گھر میں کوئی نہیں آتا, اگر ویسے بھی کوئی نہیں آتا کوئی بات نہیں, پورا اہتمام کریں, اپنے گھر کو سجائیں سواریں, اچھے کھانے بنائیں, اچھے لباس پہنیں جو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے, اور بچوں کو بتائیں کہ یہ کیا دن ہے. اگر اللہ توفیق دے لوگوں کو بھی انوائٹ کیجیے, بچوں کے دوستوں کو بلائیے, اس میں غیر مسلم کو بھی اگر بچوں کا کوئی دوست ہے بلا لیا, انہیں بھی پتہ چلنا چاہیے کہ کیا ہمارے ٹریڈیشنز ہیں, کیا تہوار ہیں, کوئی اس میں مذائقہ نہیں. نیک نیتی کے ساتھ اگر آپ انوائٹ کرنا چاہیں, یا کچھ کھانا وغیرہ, کسی کوئی میٹھی چیز یا جو بھی کوئی پسند کرتا ہے اس کو بھی دے دیں کہ یہ ہمارا عید کا دن ہے, اوکیزن ہے, ہمارا سیلیبریشن ہے. اسی طرح سے بہت سی جگہوں پر میں نے پہلے بھی عرض کی تھی, اور الحمدللہ بہت سے لوگوں نے اس پر عمل بھی کیا, اور انہوں نے کہا کہ واقعی عید کا انوائرمنٹ ہم خود کریٹ کر لیں گے. وہ کس طرح کریں گے؟ آپ اپنی فرینڈز کو, جیسے اوپن ہاؤس بہت سے لوگ رکھ لیتے, ایک ونڈو دے دیجئے بھائی, 10 بجے سے لے کر دن میں 3 بجے تک کا ٹائم دے دیجئے, میرے گھر سب آئیں. یا ون ڈش بھی رکھ سکتے ہیں کہ کسی ایک پہ بوجھ نہ بڑھے, ایک جگہ آپ ڈیسائیڈ کر لیں کس کے گھر میں کرنا ہے, اور آپ وہاں پر, اور اگین ایس او پیز اگر ہیں تو ان کو فالو کرتے ہوئے, تو اس کے بعد آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ کو لگے گا کہ واقعی عید تو یہ تھی, کہ سب آپ کے گھر آئیں, جمع ہوں, لیڈیز الگ بیٹھیں, جینٹس الگ بیٹھیں, پوری فیملیز کو انوائٹ کیجیے. مردوں کی مردوں سے سلام دعا ہو, کانٹیکٹ بنے, ریلیشن شپ بنے, خواتین کی خواتین سے سلام دعا, بچے آپس میں ملاقات کریں. یہی تو اسلامی اسٹیٹ کا کانسیپٹ تھا. 5 وقت نماز باجماعت کا حکم بھی کیوں تھا؟ کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ نہیں فرما سکتے تھے کہ ہم اپنے گھروں میں نماز ادا کر لیں؟ سب سے اہم بات جو ہے وہ یہ کہ ہم کوشش یہ کریں کہ اللہ اور اس کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر ہم غور کرتے رہیں, اور ہم کوشش کریں کہ اللہ سبحانہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے اس طریقے پر چلنے کی جو اللہ کو اور اس کے محبوب نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم. اچھا, کالر ہمارے ساتھ ہیں, کالر ہمارے ساتھ ہیں, ہم انشاءاللہ پہلے ان کی کال سنتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ڈاکٹر صاحب بہت ہی اچھا پروگرام. مجھے ایک سوال پوچھنا تھا کہ 18 سال سے کم عمر کے بچوں کے نام کی قربانی کر سکتے ہیں یا نہیں؟ ٹھیک, بہت شکریہ, بہت شکریہ آپ کے سوال کا, انشاءاللہ بھی جواب دیں. جی, ہمارے کالر نے سوال کیا ہے کہ جو 18 سال سے کم عمر ہیں بچے یا بچیاں, غالباً یہی ہوگا کانسیپٹ, ان کے نام سے قربانی کرنا. تو دیکھیے یوزلی تو مسلمان عاقل بالغ, اور اس کے ساتھ ایک حکم یہ ہے کہ جو استطاعت رکھتا ہے اس کے لیے قربانی ہے, مگر بچوں کے اندر یہ جذبہ پیدا کرنے کے لیے, اور چونکہ یہ بہت بڑے اجر و ثواب کا عمل ہے, اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے, تو ہمیں یہ چاہیے کہ اگر ان کے پاس پیسے ہیں, مثلا ہم بچوں کو پاکٹ منی بھی دیتے ہیں, ان کو خرچہ وغیرہ بھی دیتے ہیں, کچھ بچے 18 ایئر سے پہلے بھی چھوٹی چھوٹی جابس بھی کرتے ہیں اپنے لیے سپورٹ کرنے کے لیے. دونوں صورتوں میں اگر وہ جاب کر کے ارن کر رہے ہیں یا ان کے پاس اتنی گنجائش ہوتی ہے, بلکہ میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ یہ بہت اہم سوال ہے اس حوالے سے کہ بچوں کی تربیت کا ذریعہ ہے. کیا آپ اس کو کہیں کہ پورے سال آپ ایک منی باکس بنا لیجئے اور اس میں پیسے سیو کیجئے قربانی کے لیے, تاکہ آپ کی طرف سے ہو, اس کے نام سے وہ قربانی آپ کروائیں, اس کا حوصلہ بھی بڑھے گا, اس کے دل کو سکون بھی ملے گا, اس کی تربیت بھی ہوگی, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جو اجر و ثواب ملے گا اور جو رضا اللہ کی حاصل ہوگی اس کا تو کیا ہی کہنا. تو لازم نہیں ہے, مگر کرتے ہیں تو بہت پیاری بات ہے, بہت اچھی بات ہے, انکریج کرنا چاہیے. اور اسپیشلی اس دور میں میں سمجھتی ہوں کہ جب ہم بہت سی غیر ضروری چیزوں میں انوالو ہیں, جب ہم بہت سے ایسے کام کرتے ہیں جس کی ہمیں ضرورت نہیں ہوتی, تو دینی معاملات میں جو چیز واجب نہ ہو اور بچہ اس طرف آنا چاہتا ہے یا آپ اس کو لا سکتے ہیں تو ضرور لے کر آئیں, تاکہ ان کو
اس بات کی اہمیت کا اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اس پر اتنا فخر کرتے ہیں، اتنا خوش ہوتے ہیں کہ اچھا میرے نام سے یہ قربانی پیش کی جائے گی، اور پھر جب آپ اس کو بتا دیں کہ اس کا اجر و ثواب کیا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. دیکھیے بچے ہمارے جو ہیں ان کے بارے میں بھی یاد رکھیے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ بچے جو ہیں وہ اللہ کی فطرت پر یعنی معصوم پیدا ہوتے ہیں، پھر ان کے ماں باپ انہیں یہودی نصرانی یا جو چاہیں بنا دیں. بچہ بالکل کلیئر ہے اور بہت معصوم ہے اور بہت زیادہ آپ کے سامنے کہتے ہیں نا بلینک پیپر کی طرح ہے. جو چیزیں آپ اس کی فیڈ کرتے جاتے ہیں، اس پیپر پہ جو کچھ آپ لکھتے رہتے ہیں وہ تحریر وہاں باقی رہ جاتی ہے. تو آج عید کے اس خوشی کے موقع پر ہم یہی بات کریں گے کہ اپنے بچوں کی ابھی سے ٹریننگ کریں، مل جل کر بیٹھیں، ان کی آپس میں دوستیاں بنائیں. اور جو میں کال آنے سے پہلے بات کر رہی تھی کہ 5 وقت نماز با جماعت کی 27 گنا فضیلت زیادہ رکھنے میں بھی جو سب سے بڑی حکمت نظر آتی ہے وہ مسلمانوں کی گیدرنگ، اجتماع، تاکہ وہ سوشلائز کریں، تاکہ وہ ایک دوسرے سے محبت کریں، تاکہ وہ ایک دوسرے کے دکھ درد کا احساس کریں، پریشانی میں سب مل کر اس کو سپورٹ کریں، اس کی خوشی میں سب شامل ہوں. ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہونے والا ہے، انشاءاللہ پھر کسی موقع پر آپ سے ملاقات ہوگی. پروگرام کے ختم کرنے سے پہلے یہ چند باتیں کہ ایک تو یہ کہ اپنی خوشیوں میں دوسروں کو شامل کریں. جن دوست احباب سے رابطہ نہیں تھا، بہت عرصے سے تعلق ٹوٹا ہوا تھا پینڈیمک کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے، یہ بہترین موقع ہے اس کو بنانے کا، اس کو جوڑنے کا. کچھ بنا کر ان کے ہاں بھجوا دیں، لے جائیں، انہیں دعوت دے دیں اپنے گھر میں، تو آپ کے رزق میں بھی اس سے برکت آئے گی، تعلقات بھی بہتر ہوں گے. اور پروگرام کے اختتام سے پہلے سب کے لیے دعا ہے، کل امت مسلمہ کے لیے دعا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ پوری امت مسلمہ پر اور کل عالم پر اپنی رحمتیں، اپنی نعمتیں، اپنی برکتیں نازل فرمائیں. اللہ ہمیں ہر وبا سے، ہر بلا سے، ہر دکھ سے، ہر تکلیف سے بچائے رکھیں، محتاجی سے بچائے رکھیں. ہمارے گھروں میں سے اختلافات ختم ہوں، ہمارے گھروں میں سے نحوستیں، بے برکتیاں، لڑائی جھگڑے ختم ہوں. اللہ ہمارے بچوں، ہمارے نوجوانوں کو صراط مستقیم پر چلائے. اور جس جس کے دل میں جو جائز دعا ہے، اللہ ہی دعاؤں کا سننے والا، وہی کرم فرمانے والا ہے. اسلام ٹی وی اردو کی تمام ٹیم کے لیے، تمام ناظرین کے لیے اور کل امت مسلمہ کے لیے دعا ہے اللہ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، سب کے علم میں، ایمان میں، عمل میں، رزق میں برکت عطا فرمائے. اللہ ہمیں اپنے پیارے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا کر دے اور اطاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جذبہ عطا فرمائے. اللہ ہماری اس گفتگو کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. جزاک اللہ خیرن. ایک دفعہ پھر سب کو عید مبارک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.